آج صبح جب میں کام کے لیے گھر سے نکلا تو بائک کی کافی حالت خراب تھی، تو میں نے سوچا کہ کام پہ جانے سے پہلے کیوں نہ اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ جیسے ہی کلینک پر پہنچا تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب دوسرے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہماری باری آنے پر ڈاکٹر صاحب نے بائک کا اچھے طریقے سے معائنہ کیا اور 2-3 ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے، اور اس کے بعد مجھے واقعی یہ پتہ چلا کہ اس کی واقعی بہت زیادہ حالت خراب ہے۔ اور ٹیسٹ رپورٹ آنے پر پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے 2 سے 3 چھوٹے موٹے آپریشن کرنے پڑیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ مجھے کوئی میڈیسن لکھ دیں کیونکہ میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپریشن ناگزیر ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جو کہ آپ کو لازمی کروانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مجبوراً میں نے ڈاکٹر صاحب کو پرمیشن دی اور انہوں نے آپریشن کا انتظام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن کر رہے تھے اور میں بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے آج کام کے لیے دیپال پور جانا تھا، جو اکاڑا سے کچھ ہی دور ہے، لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ بھی سفر بہت لمبا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق بارش کا پانی یا دھونے کی وجہ سے اس کے دونوں لیدر جام ہو چکے تھے، اسی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اور جب میں نے چیک کیا تو حالت تو اس کی واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے دونوں لیدر گھسنے کی وجہ سے پوری کی پوری پلیٹ کالی ہو چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ اس کے دونوں لیدر نئے ڈال دیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو نئے لیدر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی صفائی کر کے اور ایک چھوٹی سی سرجری کے ذریعے سے انہی لیدر کو قابل استعمال بنا دیتے ہیں۔ اس بات پر میں نے ڈاکٹر صاحب کا دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ بات کر کے انہوں نے میرے آپریشن کے آدھے سے زیادہ اخراجات کم کر دیے تھے۔ میرے نزدیک یہ ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 1-2 اور ضروری کام کیے اور آپریشن کے بعد والے ٹانکے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے 1-2 ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا اور کہا کہ آپ اپنے پیشنٹ کو لے جائیں، اب یہ مکمل ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ اور آپریشن کے تمام تر اخراجات ادا کیے، پھر پمپ سے تیل ڈلوایا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ دیپال پور اکاڑا سے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس کا سفر مجھے بائک پر زیادہ پسند ہے۔ 5 سے 6 کلومیٹر چلنے کے بعد سڑک کے دونوں طرف ہرے بھرے کھیت نظر آنے لگتے ہیں اور دیہی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس ایریا کی مشہور فصلیں گندم، گنا اور دھان کی فصل۔ سبزیوں میں یہاں پر آلو بہت بڑی تعداد میں کاشت کیا جاتا ہے۔ دونوں اطراف سے درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا یہ اس سفر کا سب سے اچھا پوائنٹ ہے۔ یہاں سے دونوں اطراف میں آپ کو سفیدے کے خوبصورت درخت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے اچانک ان ٹرکس کی وجہ سے بریک لگانا پڑی، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں کا صحیح طریقے سے ویو نہیں دکھا پایا۔ اتنی ہی دیر میں یہاں کا ایک جگہ ٹیکس پوائنٹ شروع ہو گیا۔ ویسے تو یہ ٹول پلازا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ ٹیکس ہے کیونکہ یہ ابھی ہی شروع کیا گیا ہے۔ یہ پہلے یہاں پر نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہاتھ سے بائک چلاتے ہوئے ویڈیو بنانے کا یہ تجربہ میرا کامیاب رہا۔ ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد فیکٹری ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے ایک عجیب سی سمیل، کیونکہ یہاں پر دونوں اطراف میں فیکٹریاں ہیں جن کے فضلہ کی بدبو ناک میں گھس کر اسے معطر کرتی ہیں۔ اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے دیپال پور کا تاریخی شہر۔ دیپال پور ایک زرعی علاقہ ہے اور یہاں کے زمینداروں کے پاس بہت بڑی جائیدادیں موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر طرف ہرے بھرے کھیت بہت بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہاں پر مٹی کے ٹیلے نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ مٹی کے ٹیلے اس لیے معرض وجود میں آئے ہیں کہ یہاں سے ریت نکال کر کنسٹرکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیں تو آپ کو 100 روپے میں چکن پلاؤ بھی کھانے کو ملتا ہے۔ خیر، میں نے تو کبھی یہ ٹیسٹ نہیں کیا، مگر آپ یہاں سے گزریں تو آپ ضرور ٹیسٹ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ پھر
वही मिट्टी के टीले शुरू हो जाते हैं। इस पंप के स्टार्ट से ही दीपालपुर शहर शुरू हो जाता है और ये रास्ता हुजरा और दीपालपुर से दूसरे शहरों के लिए बाईपास है। उसके बाद मैं सीधा पठानों के होटल पर पहुंचा और मैंने जाते ही नाश्ते का ऑर्डर दिया। नाश्ते में मैंने अंडा और पराठे का ऑर्डर दिया था, जो यहाँ का बहुत ही मशहूर पराठा और अंडा है। और यकीन करें, आज तो ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा था। नाश्ता से नबर्द आज़मा होने के बाद काउंटर पर बिल अदा किया और मैं अपने काम की तरफ भागा। मेरी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप एक जनरल स्टोर था और यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मैसर थी। यहाँ कॉस्मेटिक्स की ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल थी। दुकानदार अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ था। ये दीपालपुर का एक काफ़ी मशहूर बाज़ार है, जहाँ पर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन वाक़ है। इतनी देर में मेरे लिए चाय आ गई और चाय पीने के साथ साथ और डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ कारोबारी मामला तय करने के बाद मैं यहाँ से वापसी के लिए रवाना हुआ। वापसी पर कचहरी चौक के पास इतना ट्रैफिक जैम था कि मेरे लिए एक हाथ से वीडियो बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। स्कूल की छुट्टी के दौरान यहाँ पर अक्सर औकात बहुत शदीद ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। इस ट्रैफिक जैम से बचने के लिए मैंने सोचा कि कहीं पर स्टे कर लिया जाए। मैं जैसे तैसे उसी होटल पर पहुँच गया था जहाँ पर मैंने सुबह नाश्ता किया था और ये स्टे करने के लिए सबसे बेस्ट जगह थी। सारा दिन की दौड़ धूप के बाद मेरे सर में काफ़ी शदीद दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और एक कप चाय का ऑर्डर किया। ट्रैफिक चूँकि अभी भी बहुत ज़्यादा जैम था, इसलिए जाना बहुत मुश्किल था और इसी दौरान में चाय आ गई। चाय पीने के बाद मैं वहाँ से रवाना हो गया। तब तक ट्रैफिक भी खुल चुका था। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था और मैं उन्हीं रास्तों से गुज़रता हुआ यही सोच रहा था कि आज सारा दिन क्या खोया और क्या पाया। सारे दिन का जायज़ा लेने और इन्हीं सोचों में गुम मैं उकाड़ा शहर के अंदर दाखिल हो गया। ये रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है, जो कि 7 नंबर चुंगी की तरफ से निकलता है। इसके बाद मैं अपनी शहर की मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ मेन जीटी रोड की तरफ पहुंचा और वहां से टर्न लेके मैं अपने घर की जाने वाली मेन गली में दाखिल हो गया। मेरा ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा काम आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।